اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑھے اور رب ان پر رحمتیں نازل کرے۔ کیا پسند تھی میرے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میری امت مجھ پہ درود پڑھے اور میرا رب ان پر رحمتوں کا نزول کرے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو کیا ہی کہنا۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام آ گیا تو اور کیا چاہیے۔ اس لیے کثرت سے حضور علیہ السلام کی ذات پر سلام بھیجیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی گلی یا بازار سے گزرتے ہیں تو کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو آپ ایک نہ ایک دن اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو روز ہی سلام کرتا ہے۔ پھر آپ کسی نہ کسی دن اس سے پوچھ ہی لیں گے کہ تم کون ہو اور کس کے بیٹے ہو۔ اسی طرح جب آپ روز محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر سلام بھیجیں گے تو وہ بھی کسی نہ کسی روز پوچھ ہی لیں گے کہ تم کون ہو۔ اسی طرح حضور سے تعارف بھی ہو جائے گا، اسی لیے حضور کو روز سلام کیا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں تھا جب آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ وصال کر جائیں گے تو کیا تب بھی یہ عمل جاری رکھیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اس لیے جمعے کے دن کثرت سے میرے اوپر درود پڑھو اور سلام بھیجو۔ مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پر درود پڑھے اور رب اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور رب اس پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ حضرت امام سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک شخص حج پر تھا، میں نے دیکھا وہ اپنے سفر کے دوران، طواف کے دوران، منا، عرفات، مزدلفہ جہاں بھی جاتا وہ قدم بعد میں اٹھاتا، درود پہلے پڑھتا، یعنی ہر قدم پر درود پاک پڑھتا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ جو ہر قدم پر درود پاک پڑھتے ہیں، کیا آپ نے کسی حدیث یا کسی سند یا کسی شرعی علم کی بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں علم شرعی کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ امام سفیان ثوری ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ جو عراق میں رہتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا ہاں میں وہی ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا میں نے درود پاک ہر قدم پر پڑھنے کا وظیفہ اس وجہ سے شروع کیا کہ ایک بار میں اپنی والدہ کے ساتھ پہلے بھی حج کرنے آیا تھا، تو میری والدہ نے دوران طواف مجھ سے کہا بیٹے میری خواہش ہے کہ مجھے کعبۃ اللہ کے اندر داخل کرو تاکہ میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر عبادت کروں۔ اس زمانے کی بات ہے جب دروازہ کھلا ہوا کرتا تھا۔ ان کی خواہش پر میں نے انہیں اٹھا کر اندر داخل کیا۔ جو ہی میری والدہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئیں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور ان کا پیٹ پھول گیا۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو میں بڑا پریشان ہو گیا اور ان کی حالت قریب المرگ ہو گئی۔ ایسی حالت میں بہت پریشان تھا کہ میں کہاں لے کے جاؤں۔ اسی پریشانی کی حالت میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا ایک سفید لباس والے کوئی نورانی بزرگ اندر داخل ہوئے اور اس شخص نے میری والدہ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے اشارہ کیا تو ساتھ ہی میری والدہ کا چہرہ روشن و سفید ہو گیا۔ پھر پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی نارمل ہو گیا۔ پھر جب میں نے دیکھا وہ نورانی صورت والے جانے لگے تو میں آگے دوڑا اور میں نے ان سے پوچھا میری پریشانی اور میرے غم کو ختم کرنے والے، مجھے اتنا بتا دیں آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تیرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور تیری والدہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتی تھی اور دیگر اعمال کی وجہ سے گرفت میں آ گئی، ہو سکتا وہ مر جاتی یا اسی حال میں رہتی۔ تو آقا علیہ السلام نے کثرت سے درود و سلام کا صلہ آگے عطا فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ گناہگار کو بھی کوئی نصیحت کر جائیے۔ تو انہوں نے فرمایا اے میرے امتی، کوئی قدم نہ اٹھانا جب تک میری ذات پہ درود نہ پڑھ لو۔ تو یہ وظیفہ مجھے اس بارگاہ سے عطا ہوا
تب سے میں قدم بعد میں اٹھاتا ہوں، پہلے درود پڑھتا ہوں۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکات و فضائل ہیں۔ اللہ کریم ہم سب گناہ گاروں کو بھی کثرت سے، خشوع و خضوع سے، محبت ذوق شوق سے حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔